اب رول 12 ہے. رول 12 جو ہے یہ ایسی شادی کی رجسٹریشن کی بابت بتاتا ہے جو کہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے اور وہ پاکستانی شہری اور پاکستانی مسلمان شہری ہوتے ہیں. تو رول 12 جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو رول 12 جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو رول 12 کہتا ہے کہ ان دا کیس آف میرج سلمنائزڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بائی اے پرسن who is a citizen of Pakistan, such person shall ensure delivery of Form 2 filled in accordance with the provisions of Rule 11 together with the registration fee to the consular officer of Pakistan in or for the country in which the marriage is solemnized for onward transmission to the Nakar registrar of the ward of which the bride is a permanent resident, and in case the bride is not a citizen of Pakistan, to the Nakar registrar of the ward of which the bridegroom is such resident. یعنی اگر کوئی ایسی شادی جو کہ پاکستان سے باہر کوئی ایسا شخص کرواتا ہے جو کہ پاکستانی شہری ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فارم 2 حاصل کرے گا. یعنی وہ فارم 2 جو ہے وہ ارینج کرے گا، اور وہ فارم 2 ارینج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں. وہ جو ہے وہ پاکستان سے بھی منگوائے جا سکتے ہیں اور یا پاکستان سے باہر بھی وہ مل جاتے ہیں ایزیلی، کیونکہ جہاں پر پاکستان کے رہائشی جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر یہ فارم مل ہی جاتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ملے تو ارینج کرنے ہیں اس نے جس طرح بھی جو ہے وہ ان کو ارینج کرے، پاکستان سے کسی سے منگوائے بے شک. تو اس نے فارم 2 جو ہے یعنی نکاح نامے کا جو فارم ہے اس نے ان کا جو ہے وہ ان کا جو ہے اس نے ارینج کرنا ہے. پھر اس کو جو ہے اس نے جو ہے مکمل طور پر اس کو فل کرنا ہے. یعنی جس طرح رول 11 کے تحت جو ہے کوئی ایسا شخص ان کو فل کرتا ہے جو کہ نکاح رجسٹرار تو نہیں ہوتا لیکن وہ شادی کرواتا ہے، تو اس میں بھی وہی شخص جو ہے جو شادی کروا رہا ہے اس نے اسی طرح اس کو فل کرنا ہے. یعنی تمام فریقین کے جو ہے وہ دستخط کرانے ہیں، گواہوں کے دستخط کروانے ہیں، دولہا دلہن کے دستخط کروانے ہیں. تو وہ ان کو مکمل طور پر فل کرنے کے بعد اس پہ اپنے دستخط کرے گا. پھر اس کو جو پاکستان کی امبیسی ہوتی ہے اس ملک میں، اس امبیسی میں جو کونسلر آفیسر ہوتا ہے پاکستان کا، اس کو ساتھ رجسٹریشن فیس بھی دے گا تاکہ اس کو یہ جو ہے آگے اس وارڈ میں بھجوا دیا جائے، یعنی اس یونین کونسل کی اس وارڈ میں جو ہے بھجوا دیا جائے جہاں پر جو ہے اس دلہن کی جو ہے وہ رہائش ہے، اور اس نکاح رجسٹرار کو یہ مل جائے تاکہ وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لے. لیکن اگر دلہن جو ہے وہ پاکستانی نہیں، یعنی کوئی شخص جو ہے کسی فارنر سے شادی کرتا ہے، تو پھر یہ جو فارم ہے، یہ نکاح نامے کا جو فارم ہے اس یونین کونسل بھجوایا جائے گا جہاں کا جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ رہائشی ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز یہ رکھی گئی. پھر دوسری چیز جو ہے رول 12 میں یہ رکھی گئی کہ ان دا کیس آف اے میرج سلمنائزڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بائی اے پرسن ہو از ناٹ اے سٹیزن آف پاکستان دا برائڈ گروم اینڈ ویئر اونلی دا برائڈ از سچ سٹیزن دا برائڈ شیل فار پرپز آف فائلنگ ان as far as may be Form 2 be deemed to be the person who has solemnized the marriage under sub rule 1. دوسری چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر جو شخص شادی کروا رہا ہے یعنی نکاح پڑھا رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں، تو پھر یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نکاح نامے کو پاکستان بھجوانے کی اور نکاح نامے کو فل کرنے کی رجسٹریشن فیس کے ساتھ، تو یہ دلہا کی ہو جائے گی. لیکن اگر دلہا بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے پھر یہ دلہن کی ہو جائے گی. پھر دلہن جو ہے اس نکاح نامے کے فارم کو جو ہے مکمل طور پر فل کرے گی، تمام فریقین کا دستخط کروائے گی، اور اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے جو ہے اس کو پاکستان میں اس یونین کونسل میں بھجوائے گی جہاں کی وہ رہنے والی ہے. تو اس طرح جو بیرون ملک ہونے والی شادی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ رول 12 میں بتا دیا گیا کہ ایسی شادی جو ہے جو شخص کروائے گا وہ نکاح نامے کے فارم ارینج کرے گا، نکاح نامے کے فارم کو فل کرے گا، فریقین کے دستخط کروائے گا، اپنے دستخط کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے رجسٹریشن فیس کے ساتھ جو ہے اس یونین کونسل میں بھجوائے گا، اس یونین کونسل کی اس وارڈ میں بھجوائے گا تاکہ وہ اس نکاح رجسٹرار تک پہنچ جائے جس نکاح رجسٹرار کی حدود میں وہ جو دلہن ہے وہ رہائشی ہے، یا وہ پاکستان میں اگر وہ آئے تو وہ رہائش پذیر ہے. لیکن اگر دلہن جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، کسی فارنر سے کسی نے شادی کی ہے، تو پھر یہ دلہا کی جو یونین کونسل ہے وہاں پر جو ہے یہ بھجوا دیا جائے گا تاکہ پاکستان میں جو ہے اس کی رجسٹریشن ہو سکے. لیکن اس میں پھر ساتھ اس میں یہ بھی بتا دی گئی رول 12(2) میں یہ چیز کہ اگر جو شخص شادی کروا رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، یعنی کوئی فارنر ہے لیکن اس کو نکاح پڑھانا آتا ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ کسی مسلمان فیملی کا جو ہے وہ یعنی مسلمان جو لڑکی اور لڑکی کی جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، تو وہ جو ہے شادی تو اس نے کروا دی، یہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں بھجوا سکتا.
تو ایسی صورت میں اگر جو دلہا ہے اس کی یہ جو ذمہ داری جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے کہ پھر جو ہے وہ نکاح نامے کے فارم کو ارینج کرے، ان کو فل کرے، فل کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ دستخط کرے، تمام فریقین کا دستخط کروائے، اپنے بھی دستخط کروائے، اور اس کو پاکستان ایمبیسی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں بھجوائے۔ لیکن اگر دلہا جو ہے جو وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ دلہن پر منتقل ہو جاتی ہے کہ دلہن جو ہے یہ سارے کام کرے تاکہ جو نکاح نامے کا فارم ہے وہ پاکستان پہنچ جائے، اور جو شادی ہے اس کی جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ رجسٹریشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس طرح اس میں مکمل جو ہے وہ پروسیجر بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے کوئی ایسا شخص جو ہے جو پاکستان سے باہر شادی کرواتا ہے اس کی جو ہے وہ شادی جو ہے پاکستان میں کس طرح رجسٹرڈ ہوگی، بالکل سمپل سا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔